بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ حضور پاسٹ کے بارے میں بھی جانتے تھے، پریزنٹ کے بارے میں بھی جانتے تھے اور فیوچر کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے کی دلیل بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث کے راوی ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 1378۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو قبروں پر سے گزرے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہما لیعذبان، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وما یعذبان من کبیر، یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ تو بڑا ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کو بڑا سمجھتے نہیں ہیں۔ ثم قال، پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، اور حضور نے اب اس راز سے پردہ ہٹایا اور حضور علیہ السلام نے جو اصل وجوہات تھی وہ بیان فرمائی اور ان عذابات کا، ان گناہوں کا ذکر کیا جو یہ کرتے تھے۔ اما احدہما فکان یسعی بالنمیمۃ، ارشاد فرمایا ان دونوں میں سے جو ایک تھا تو وہ چغلی کھایا کرتا تھا۔ واما احدہما فکان لا یستتر فی بولہ، جو دوسرا تھا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں ثم اخذ عودا رطبا، پھر اللہ کے حبیب نے ایک تر لکڑی لی، شاخ لی، فکسرہ باثنین، پھر حضور نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ثم غرز کل واحد منہما علی قبر، پھر ان دونوں ٹکڑوں میں سے ہر ایک کو قبر کے اوپر گاڑ دیا۔ ثم قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، ارشاد فرمایا کہ شاید، اور لعلہ محدثین کہتے ہیں کہ جب لعلہ نبی کی زبان سے ہو تو یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، تو لعلہ کا اصل جو معنی ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے شاید، لیکن جب نبی کی زبان سے نکلے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً۔ یعنی حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ان دونوں سے عذاب کی تخفیف ہوتی رہے گی جب تک کہ یہ دونوں جو شاخیں ہیں یہ خشک نہیں ہو جاتی۔ اب یہ حدیث پاک ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اب اس سے استدلال سنیے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 زمانوں کی اور وہ بھی غیب کی خبر تھی جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو حال کی حضور نے خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے گزرے اور وہ جو قبر کے اندر کے مردے ہیں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، یہ ہے پریزنٹ۔ پھر دوسرا یہ غیب ہے، کیونکہ غیب کہتے ہیں کہ حواس کے ساتھ جس کا ادراک نہ ہو سکے، تو آپ حواس خمسہ کو اگر لیتے ہیں اور یہاں پر قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے تو آپ اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ حواس کے ذریعے سے یہ نہیں جان سکتے، لہٰذا یہ غیب ہوا۔ تو حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر دی اور وہ بھی حاضر کی کہ اب قبر کے اندر انہیں عذاب ہو رہا ہے، یہ ہے پریزنٹ کی علم کی خبر۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ کسی بڑے گناہ سے نہیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان 2 گناہوں کا ذکر فرمایا کہ یہ کرتے تھے۔ یہ ہے پاسٹ کی خبر کہ حضور علیہ السلام یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ کیا کرتے تھے، چونکہ یہ ماضی کا معاملہ ہے، پاسٹ کی بات ہے، اس وجہ سے اللہ کے حبیب علیہ السلام اس سے بتا رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاسٹ کو بھی جانتے ہیں۔ پھر تیسری بات وہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 شاخوں کے ٹکڑے لے کر ان 2 قبروں کے اوپر گاڑ دیے اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتے، یعنی جب تک یہ تر رہیں گے
اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یہ ہے فیوچر، مستقبل، آئندہ کی خبر جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے رہے ہیں۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ یہاں پر حضور علیہ السلام نے پریزنٹ کی بھی خبر دی، حضور علیہ السلام نے پاسٹ کی بھی خبر دی، اور حضور علیہ السلام نے فیوچر کی بھی خبر دی۔ اور یہ تینوں کی تینوں خبریں وہ ہیں کہ جو حاضر کی خبریں نہیں ہیں بلکہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔